من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 60 اور 61 دونوں کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ سیکھیں گے عمل کی نیت سے۔ آیت نمبر 60 کا ترجمہ بھی کل ہو چکا، تفسیر بھی کل ہو چکی۔ بعض ساتھیوں نے کہا ہے کہ آیت نمبر 60 کا ترجمہ دوبارہ کر دیں، تو اس کا صرف ترجمہ کریں گے، پھر انشاءاللہ آیت نمبر 61 کی طرف ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ جائیں گے۔ دیکھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، استصقا طلب کیا، پانی طلب کیا، پانی کی درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، تو قُلْنَا ہم نے کہا، اضرب ماریے، بعصاک اپنی لاٹھی کو، با کا معنی کو، عصا کا معنی لاٹھی، کا معنی اپنی لاٹھی کو ماریے، اپنے عصا کو ماریے، الحجر پتھر پر، فانفجرت چنانچہ پھوٹ پڑے، کا معنی چنانچہ، انفجرت کا معنی پھوٹ پڑے، منہ اس سے یعنی اس پتھر سے، اثنتا عشرتا 12 عینن چشمے، قد علم تحقیق جان لیا، معلوم کر لیا یا معلوم ہو گیا، کل اناس ہر قبیلے کو، ہر گروہ کو، مشربہم ان کے پینے کی جگہ کے بارے میں۔ کلو ہم نے کہا کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، ولا تعثوا اور مت پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد پھیلانے والے بن کر۔ باقی تشریح کی گزر چکی۔ پانی کیوں طلب کیا، پتھر سے کیسے پانی نکلا، کون سا پتھر تھا، خاص یا عام، اور 12 چشمے کیوں پھوٹے، اور اسی طریقے سے فساد کا مطلب کیا ہے، کل یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 61 کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ وَإِذْ اور جب قُلْتُمْ تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد ایک ہی کھانے پر، فادعو لہذا دعا کرو، درخواست کرو، لنا ہماری خاطر، ربک اپنے رب سے، یخرج کہ وہ نکالے، لنا ہماری خاطر، مما ان چیزوں میں سے، تم بھی تو جن کو اگاتی ہے، الارض زمین، من بقلہا جیسا کہ ترکاریاں، وقثائہا اور اس کی ککڑیاں، وفومہا اور اس کی گندم، وعدسہا اور اس کی دالیں، وبصلہا اور اس کے پیاز۔ قال فرمایا، اتستبدلون کیا تم بدلے میں چاہتے ہو، الذی وہ چیز، ہوا ادنا جو کم ہے، گھٹیا درجے کی ہے، بالذی اس چیز کے بدلے میں، ہوا خیر جو بہتر ہے، اہبطوا اتر جاؤ، مصرن کسی شہر میں، فإن تو یقیناً، لکم تمہارے لیے، ما وہ کچھ ہوگا، سألتم جو تم مانگ رہے ہو، وضربت اور مسلط کر دی گئی، علیہم ان کے اوپر،
अज़िल्लतु ज़िल्लत, वल मस्कनतु और आजजी, वबाऊ और वो लौटे, बिग़ज़बिम मिनल्लाह, गज़ब लेकर अल्लाह की तरफ से। ज़ालिका ये ज़ालिका इसम इशारा है, ये बिअन्नहुम, ये इस वजह से कि वो लोग कानू यकफुरूना इनकार करते थे, बिआयातिल्लाह अल्लाह की आयतों का, वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन और कत्ल करते थे नबियों को, बिगैरिल हक़ ना हक़ तौर पर, ज़ालिका ये इस वजह से, बिमा असव कि उन्होंने नाफरमानी की, वकानू यातदून और वो हद से तजावुज़ करते थे, और वो हद से तजावुज़ करते थे। दोबारा तर्जुमा और तफसीर इसके साथ देखिए। व इज़ कुल्तुम और जब तुमने कहा, तुमसे कौन मुराद हैं? शाबाश, किन की हिस्ट्री चल रही है? हाँ, तो बनी इसराइल के बारे में कहा जा रहा है। जब तुमने कहा या मूसा, ए मूसा, लन नस्बिर अला तआमिन वाहिद कि हम हरगिज सब्र नहीं करेंगे एक ही खाने पर, एक ही खाने पर, ठीक है। हाँ जी, वी विल नो लॉन्गर कन्फिन आवर सेल्व्स टू अ सिंगल फूड, ठीक, एक ही खाने पर सब्र नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक ही खाना कौन सा है? पिछले सबक में आप पढ़ चुके हो कि अल्लाह जल्ला शानहू की तरफ से बनी इसराइल पर मन्नो सलवा उतारा गया, और कहाँ से अल्लाह ताला ने आसमानों से खाने उतारे। ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। मैंने आपसे कहा था कि उम्मत मुहम्मदिया सबसे अफजल तरीन उम्मत है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर ऐसा कभी इस उम्मत के साथ भी नहीं पेश आया कि अल्लाह ताला ने आसमानों से क्या उतारे हों, खाने उतारे हों, और यूं अल्लाह ने प्रोटोकॉल दिया हो। तो ये मैंने कहा इस उम्मत के साथ भी अभी तक पेश नहीं आया है। नबी अलैहिस्सलाम का ज़माना बेहतरीन ज़माना, लेकिन उस ज़माने में भी इनफरादी वाक़यात तो हैं कि अल्लाह ताला ने कैसे सहाबा किराम की गैब से मदद फरमाई, लेकिन इस तरीके से तो कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। तो ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है, बड़े फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ने उनको इतनी ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी। लेकिन क्या है कि जब इंसान का मिजाज ख़राब हो जाता है, क्या हो जाता है? इंसान का, कौमों का मिजाज ख़राब हो जाता है, तो उनको भली चीज़ें, अच्छी चीज़ें क्या लगती हैं? बुरी लगती हैं। आज उसका मुशाहदा हम अपनी ज़िंदगियों में देख लें, अपनी नई जनरेशन में देख लें कि जितने भी बुराई के काम हैं वो एंटरटेनमेंट के उन्वान से उनको दिलचस्पी से करते हैं, और जितने भी अच्छाई के काम हैं उनके लिए क्या है, वो उनको क्या है, उनके लिए फुर्सत भी नहीं निकाल सकते और उनको पसंद भी नहीं करते हैं। नमाज पढ़ना, तिलावत करना, जिक्र अज़कार करना, कुरान करीम की तालीमात हासिल करना, ये हमारे नज़दीक नाउज़ बिल्लाह खुदा न खास्ता ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ज़ायद चीज़ें हैं। वो लोग करें जो कि फारिग हैं, जिनके पास वक़्त फ्री है, ये वो लोग करें, इबादत करें, जिक्र करें, तस्बीहात करें। जो मसरूफ़ आदमी है उसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यानी कि इतना मिजाज कौमी लिहाज से ख़राब हो गया कि इन चीज़ों को हमने एक्स्ट्रा समझ लिया, ज़ायद समझ लिया, ऑप्शनल समझ लिया कि भाई ये कर लें तो ठीक है, सवाब का काम है, अगर नहीं करें तो ये इनके बगैर हमारा गुजारा चल रहा है, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने अर्ज़ किया कि कौमों के मिजाजों की ख़राबी कितने बड़े बड़े नुकसानात पैदा करती है कि आज कुरान की तालीम हासिल करने के लिए कोई राज़ी नहीं है, ख़ास तौर पर नौजवान तबका, उनके पास वक़्त ही नहीं है। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। तो इसलिए इनका मिजाज भी क्या हुआ? ख़राब हुआ कि अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त हज़म नहीं हुई, अल्लाह की दी हुई नेमत पर सब्र शुक्र नहीं किया कि कहाँ गुलामी वाली ज़िंदगी, बेटे ज़िबा करा रहे हैं और क्या है, मजदूरियां कर रहे हैं, जानवरों की तरह काम में लगे हुए हैं। जैसे कि जानवरों को काम पे लगाया जाता है, खेतों में हल चलाना तो भी इंसान इस्तेमाल हो रहे हैं, भारी घर भरकम पत्थर उठाने तो भी क्या है, इंसान इस्तेमाल हो रहे हैं,
اور مار کھانی ہے تب بھی کون استعمال ہو رہے ہیں؟ انسان اور بنی اسرائیل استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اس ذلت سے اللہ تعالیٰ نے نکالا، اور آسمانوں سے کیا آ رہے؟ کھانے آ رہے ہیں، لیکن کیا کہا؟ لن نصبر علی طعام واحد، ہم تو صبر نہیں کر سکتے ایک ہی کھانے پر۔ فادع لنا، دعا کرو ہمارے لیے، ہاں جی، ربک، اپنے رب سے۔ یہاں دیکھیے ایک اور چیز ہے، یہ بھی ہمارے مزاجوں کا حصہ ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم ہمارے لیے آیا کہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے آیا؟ ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اس لیے بتانا ہے کہ ایسا مزاج مت بناؤ۔ آج ہمارے ساتھ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف پیش آ جاتی، او مولوی صاحب دعا کراؤ جی، او مولوی صاحب دعا کراؤ جی، ایسے جیسے آپ کا تو تعلق ہی کوئی نہیں اللہ کے ساتھ، آپ تو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں ہو۔ جیسے مولوی صاحب اللہ کا بندہ ہے، آپ بھی اسی طریقے سے اللہ کے بندے ہو، ٹھیک ہے؟ اس لیے ایسے موقع پر اللہ سے خود رجوع کرنا چاہیے۔ ہاں، اجتماعی دعا سے انکار نہیں ہے کہ اس میں خیر و برکات ہوتی ہیں، لیکن اس طرح کا رویہ اور مزاج بنانا کہ شاید اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے اور ان کی موڑتا ہی نہیں ہے، تو یہ مزاج صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک مخلوق کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، اس کی دکھ اور تکلیف کو سمجھتا بھی ہے اور اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ اس لیے ان کا بھی یہی معاملہ تھا، اپنے رب سے دعا کرو۔ یہ دیکھو پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہو، جو چیز مانگنی ہے اپنے رب سے دعا کرو۔ بھائی تم 6 لاکھ ہو، وہ ایک بندہ ہے، اس سے کہتے ہو وہ تمہارا رب نہیں ہے، تم اس پر ایمان نہیں لائے ہو، یہ کیسی ایک جو ہے وہ بے پرواہی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے پرواہ بندے کو پسند نہیں کرتا۔ بے پرواہی صرف اور صرف کس کو سوٹ کرتی ہے؟ اللہ کو سوٹ کرتی ہے، اس لیے کہ وہ الصمد، بے نیاز ہے۔ کسی بندے کو بے نیازی سوٹ نہیں کرتی ہے، وہ زیب نہیں دیتی ہے، اتنی بے نیازی کہ اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب سے مانگو ہمارے لیے یہ چیز، ڈیمانڈ بھی ہو رہی ہے، بے نیازی کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ کھانا تم نے ہے، پینا تم نے ہے، اور کیا کر رہے اتنی بے نیازی سے؟ تو یہ فرمایا کہ ایسی بے نیازی اللہ سے نہیں ہونی چاہیے۔ جس کو مصیبت ہے، تکلیف ہے، اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو، پیش ہو، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ تو یہ فرمایا فادع لنا، دعا کرو ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے نکالے، مما، ان چیزوں میں سے، تنبت الارض، جو زمین پیدا کرتی ہے، جو کیا کرتی ہے؟ زمین پیدا کرتی ہے۔ آگے چند ایک مثالیں دی ہیں، جیسے کہ کہا بقل، یہ ترکاریاں، سبزیاں وغیرہ، یہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ وقثائها، ککڑیاں چاہیے۔ وفومها، اور فوم کا 2 معنی مفسرین نے کیا ہے۔ ایک معنی مفسرین نے کیا ہے، فوم کا معنی ہے لہسن۔ کیا معنی ہے؟ لہسن، جسے ہم پنجابی میں تھوم بھی کہہ دیتے ہیں، تو فوم سے مراد لہسن ہے۔ اور دوسرا معنی ہے گندم۔ کون سا معنی ہے؟ گندم ہے، ٹھیک ہے۔ وعدسها، اور اسی طریقے سے فرمایا دالیں، ٹھیک ہے، دال مسور اور دیگر دالیں جو ہیں وہ ہمیں چاہیے۔ وبصلها، اور پیاز چاہیے۔ اور کیا چاہیے؟ پیاز چاہیے۔ اس طرح کی چیزوں کا کیا ہو رہا ہے؟ مطالبہ ہو رہا ہے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی، تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور فرمایا کہ دیکھو، اپنے سوچ تو دیکھو، اتستبدلون الذی، کیا تم بدلے میں وہ چیز چاہتے ہو، وہ ادنا، جو گھٹیا درجے کی ہے؟ ہاں جی، کھانے سے کیا پیدا ہو؟ بدبو پیدا ہو۔ کیا پیدا ہو؟ بدبو پیدا ہو۔ یہ چیزیں کھاتے ہیں، ان کی تاثیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ہر چیز کی تاثیر ہے۔ پیاز کھاؤ، منہ میں بدبو، لہسن کھاؤ کچے، منہ میں بدبو، ٹھیک ہے، دوسری چیزیں کھاؤ تو اندر معدے میں بدبو، ہاں جی، اور پھر معاشرے میں بدبو، ہاں جی، ہر طرف کیا ہے؟ بدبو ہی بدبو۔ تو فرمایا ایسی چیزیں تم چاہتے ہو، ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، اس کے بدلے میں جو بہتر ہے، اس سے کہیں زیادہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اپنی سوچ پر ماتم کرو، کیسی چیزیں مانگ رہے ہو؟ اہبطوا مصرا، اتر جاؤ کسی شہر میں۔ کیا کرو؟ اتر جاؤ۔ اتر جانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کوئی چھت پر چڑھے ہوئے تھے، کیونکہ یہ وادی جو تھی یہ سطح کے لحاظ سے اونچی تھی، بلند تھی، اس لیے فرمایا کہ نیچے اتر جاؤ، یعنی کسی شہر میں اتر جاؤ۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہارے لیے وہ چیزیں تمہیں مل جائے گی جن کا تم نے کیا کیا؟ سوال کیا ہے، ٹھیک۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت کیا کر دی؟ مسلط کر دی، کہ چلاؤ کھیتی باڑی کرو، ہل چلاؤ، مٹی مٹی ہو جاؤ، ہاں جی، ساتھ مٹی کے کیا بن جاؤ؟
مٹی بن جاؤ۔ کہاں شہنشاہی کھاتا ہے، صبح و شام کھانے نازل ہو رہے ہیں، کپڑے صاف ستھرے ہوا کے ذریعے سے مل رہے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں تو کپڑوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں تو کپڑے بھی ساتھ ساتھ بڑے ہو رہے ہیں، کسی ٹیلر کی ضرورت نہیں، کسی کھیتی باڑی کوئی کاٹن اگانے کی ضرورت نہیں، ہاں جی، کپڑے خود بخود ساتھ ساتھ کیا ہو رہے ہیں، صاف بھی ہو رہے ہیں، ہوا چلتی ہفتے کے بعد کپڑے صاف ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس عزت کی زندگی اور ذلت کی زندگی تم نے اس کو ترجیح دے دی، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، تو مسلط کر دی گئی ان پر ذلت، والمسکنۃ، اور عاجزی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور لوٹے اللہ کا غضب لے کر۔ ذالک، آگے دو بڑی بڑی وجوہات بتائی ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ نے ان کو مبغوض کیوں فرمایا، جو آپ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہی وہ الفاظ ہے، وباؤ بغضب من اللہ، کہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر، تو اس لیے وہاں ان کو مغضوب کہا گیا ہے کہ یہودی قوم جو ہے یہ اللہ کی غضب کردہ قوم ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آج ہم سمجھتے ہیں دیکھو جی ساری دنیا کی معیشت ان کے قبضے میں، ساری دنیا کا مال ان کے قبضے میں، ساری دنیا کو انگلی پر چلا رہے ہیں، بتاؤ اس دنیا کی قیمت کیا ہے اللہ کے ہاں؟ تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، جو اتنی اللہ کے ہاں بے قیمت چیز ہے، اگر وہ کسی کو مل بھی جائے تو اسے عزت نہیں کہتے ہیں، اسے عزت نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ کیا فرمایا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہاں توقف کر کے پھر آگے چلیں گے۔ یہاں دو چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے، لہسن اور پیاز کا، تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں، بلکہ ہر اس چیز کے بارے میں جو منہ میں بدبو پیدا کرتی ہو، اللہ کے نبی نے اسے خود بھی پسند نہیں فرمایا اور اس کو کھا کر مسجد جانے سے بھی منع کیا ہے۔ چنانچہ لہسن تو آپ نے کبھی کھایا ہی نہیں، اور پیاز جو ہے وہ کچا کبھی نہیں کھایا، اور منع فرمایا کہ مسجد میں قریب بھی نہ جاؤ مسجد کے، جب تم نے لہسن کھا رکھی ہو، پیاز کھا رکھی ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز جو بدبودار ہو وہ استعمال کر رکھی ہو، تو مسجد کے قریب بھی مت جاؤ، ٹھیک۔ تو ہمارے ہاں سگریٹ، بیڑی، پان، گٹکا، سپاری، یہ چیزیں کھاتے ہیں، اور اتنی گندی بدبو، اور منہ ایسا ہے جیسے کہ خون کی الٹیاں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے ایسی چیزوں سے کیا کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ ہاں کچھ لوگ عذر کی وجہ سے یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب مسجد جائیں یا کسی بھی مجلس میں جائیں، کسی بھی محفل میں جائیں، تو اپنا منہ اچھے سے واش کر کے جائیں، صاف کر کے جائیں، تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مسجد میں بھی اس لیے منع کیا گیا ہے کہ فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، فرشتوں کو بدبودار چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام خود بدبودار چیزیں استعمال نہیں فرمایا کرتے تھے، وہ آپ فرماتے تھے کہ بھائی یہ چیزیں میں نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ میں نے اللہ سے مناجات کرنی ہوتی ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو اس گندے بدبودار چیز کے ساتھ کیسے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کیا کروں، میں باتیں کروں۔ تو اس لیے ہمیں بھی ہمیشہ منہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں بھی جب نماز پڑھنی ہے تو معراج پر چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو آپ معراج میں ہیں اور منہ گندا ہے، سگریٹ والا ہے، پان والا ہے، گٹکے والا ہے، سپاری والا ہے، ہاں جی، پیاز کھا کے آئے ہیں، سلاد بنایا کچا، ہاں جی، پیاز کھا کے، اور ڈکار مارتے ہوئے بڑے بڑے مسجد میں نماز ادھر ہو رہی، ادھر واہ ڈکار مارے جا رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے نبی کو ناپسند ہیں، اس لیے ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی طرف ایک واقعہ منسوب کیا جاتا ہے کہ ایک بہت ہی نیک آدمی تھے، صالح بزرگ، عبادت گزار، اور ان کے ساتھ تعلق تھا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ آئے تو مجھے اپنا خواب سنایا، اور کہنے لگے کہ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس دفعہ مجھے زیارت ہوئی تو نبی علیہ السلام میری پیٹھ کے پیچھے آ کر تشریف فرما ہو گئے، میں مڑ کے آپ کے سامنے گیا تو آپ نے پھر چہرہ مبارک پھیر لیا، پھر وہ دوسری طرف سے گیا، پھر چہرہ مبارک جو ہے وہ کیا ہے پھیر لیا،
تو حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم حقہ پیتے ہو؟ کہنے لگے جی واقعی بات ایسے ہی ہے کہ مجھے تبخیر اور معدے کی کچھ شکایت ہوئی تھی، تو میں نے کچھ دنوں سے حقہ پینا شروع کر دیا، تو اس کی بدبو جو ہے اس سے، چونکہ اللہ کے نبی کو نفرت ہے بدبو سے، اس لیے آپ علیہ السلام نے خواب کے اندر کیا کر لیا، اپنا چہرہ انور پھیر لیا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ تو اللہ کے حبیب سے بھی بڑی ذات ہے، اللہ تعالیٰ تو اللہ کے حبیب کے بھی مالک اور خالق ہیں، تو ان سے اگر گفتگو کرنی ہو نماز کے لیے کہ صورت میں یا قرآن کریم پڑھنے کی صورت میں، تو انسان کو کتنا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اس لیے اپنے منہ کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ انسان بھی ہماری دی ہوئی تکلیف سے بچ سکیں اور فرشتے بھی بچ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بھی ہم بچ سکیں۔ گندے اور بدبودار منہ کو لے کر جو ہے وہ صف میں کھڑے ہونا، نماز کے لیے کھڑے ہونا، مجلس میں بیٹھنا، تو ان چیزوں اور جو چیزیں خاص طور پر مشکوک ہیں جیسے کہ سگریٹ ہے، ٹھیک ہے، حرام نہیں ہے لیکن مشکوک چیز ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ کیا ہے، یہ وہ کیا پیتے ہیں، وہ گٹکا کھاتے ہیں، یہ مشکوک چیز ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے بدبودار ہیں، یہ ان چیزوں کو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے کہ جو منہ میں کیا پیدا کرتی ہیں، بدبو پیدا کرتی ہیں اور صحت کا نقصان کرتی ہیں۔ اب آخری بات جو ہے وہ کر کے سبق ختم کرتے ہیں کہ وہ فرمایا کہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا کس وجہ سے، کہ یکفرون بآیات اللہ، ایک وجہ کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے بھائی، انکار کیسے کرتے تھے؟ ابھی پیچھے آپ نے پڑھا انہوں نے تورات کو مانا کہ نہیں مانا، تو مانا تو صحیح، تو پھر انکار کیسے کرتے تھے؟ یعنی عمل نہیں کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے ساتھ بھی یہی ٹریجڈی چل رہی ہے، ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں لیکن اس کی آیتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب ہے یہ چیز۔ دوسری فرمائی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں ناحق طور پر۔ کیسے؟ انبیاء تو معصوم ذات ہیں، وہ تو کسی کا برا کر ہی نہیں سکتے، اگر چاہیں بھی تب بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کو بتایا تھا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے دور، گناہ ان سے دور، اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہوتا ہے، وہ گناہ کے قریب بھی نہیں جا سکتے ہیں، تو پھر وہ کسی کا نقصان کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی کسی کا نقصان کرے تو آدمی قتل کرتا ہے تو اسے قتل حق کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک بے قصور معصوم ذات کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سب سے زیادہ جہنم میں سزا اس شخص کو دی جائے گی جس نے کسی نبی کو قتل کیا، جس نے اپنے باپ کو قتل کیا، یا وہ شخص جو بلا وجہ بغیر ضرورت کے تصویر کشی کرتا ہے، تصویریں بناتا ہے، ان تینوں کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سخت عذاب دیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کیا ہے کہ یہاں انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک علاقہ تھا جہاں 39 یا 40 قومیں آباد تھی، بنی اسرائیل کی کتنی؟ 40 قومیں آباد تھی، یعنی اور بنی اسرائیل کے علاوہ اور بھی قومیں میں نے بتایا اس زمانے میں تھی، تو 40 قومیں یا 39 آباد تھی، اور ہر قوم کی طرف اللہ نے ایک ایک نبی بھیجا تھا، تو ایک وقت میں کتنے نبی ہو گئے؟ 40 نبی ہو گئے یا 39 ہو گئے۔ تو فرمایا کہ اتنے ظالم تھے یہ بنی اسرائیل کہ انبیاء کو فرسٹ ٹائم دن کے پہلے پہر میں قتل کیا، ان کے جو قریبی صحابہ تھے ان کو قتل کیا، اور دوسرے ٹائم پہ اپنے کاروبار سجا کے بیٹھ گئے۔ یعنی اندازہ کریے اتنا بڑا ظلم کر کے بھی دل پسیجا نہیں، احساس نہیں ہوا، شرمندگی نہیں ہوئی، پہلے پہر انبیاء کو قتل کیا، دوسرے پہر میں اپنے کاروبار سجا کے بیٹھ گئے۔ یہ صورتحال، اتنے صفاق قسم کے لوگ یہ تھے۔ آپ امید رکھتے ہیں ان سے کہ یہ فلسطین والوں پر رحم کریں گے، یہ بچوں پر رحم کریں گے؟ دیکھو اپنے انبیاء کے ساتھ ان کا یہ حشر ہے، اور ہمارے جو ہے وہ حکمرانوں کی اور جو ایلیٹ طبقہ ہے ان کی رالیں ٹپکتی ہیں کہ کاش ہم بھی ان جیسے بن جائیں، ہم بھی ان جیسے بن جائیں، ہم بھی ان کے منظور نظر ہو جائیں۔ ایسے لعنتی اور بدبخت لوگوں کے منظور نظر ہونا جو اپنے انبیاء کو نہیں چھوڑتے ہیں، معصوم ذاتوں کو قتل کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے بچوں کے جو ہے وہ کیا ہے گوشت کے ٹکڑے کرتے ہیں، چیتھڑے اڑاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی آپ جو ہے وہ کیا ہے کلچر کو اپناتے ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ فرمائے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ،
नाहक नबियों को क्या किया, कत्ल किया। एक ही वक्त में 40-40 पैगंबरों का कत्ल, हजरत याहया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, हजरत शाया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। कितने अंबिया ऐसे हैं। हजरत याहया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। बादशाह वक्त जो है अपनी सगी भांजी के साथ निकाह कर रहा है, पहले भी उसके और बीवियां हैं और लौंडियां भी हैं, उस पर दिल आ गया, खूबसूरत थी, उसके साथ शादी रचाने बैठ गया। याहया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई ये तो हराम है, वो तो तुम्हारी बेटी की जो है वो क्या है, जो है वो रिश्ते में लगती है, भांजी बेटी होती है, तो उसके साथ तो निकाह हराम है। उसने कहा कि बादशाह मैं हूं कि तुम हो, बादशाह मैं हूं कि तुम हो। तो बताया भाई बादशाह तो तुम हो, लेकिन मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं कि शरीयत में ये नाजायज और हराम है। तो उनको क्या कर दिया, शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। तो मैंने बताया कि ये इस तरीके से। अब सवाल ये होता है कि ये आपने कहा ना हक कत्ल किया, कोई कत्ल हक भी होता है? तो कत्ल हक भी होता है, कत्ल हक भी होता है, और वो 3 कत्ल हैं जो हक होते हैं। सबसे पहला कत्ल, किसी आदमी ने किसी बेगुनाह इंसान को क्या कर दिया, कत्ल कर दिया, उसको बदले में किसास के तौर पर क्या किया जाएगा, कत्ल किया जाएगा। ये कत्ल हक है, लेकिन ये हुकूमत का काम है, अदालत का काम है, मेरा और आपका काम नहीं है। जैसे कि हमने खुद क्या है लिया होता है, कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। एक बंदा हमारा किसी ने मारा तो 4 उनके मार दिए, तो ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, अदालत में दायर करो केस, और क्या करो, अपना केस जीत के उसको जो है वो फांसी लगवाओ। नंबर 2 कौन सा है, कोई इंसान मुर्तद हो जाए, दीन इस्लाम छोड़ दे। ये पिछले दिनों भी गुजरा कि क्या करेंगे, उसको 3 दिन की मोहलत देंगे, उसके सारे सवालात जवाबात क्लियर करेंगे, उसके बाद भी वो नहीं आता उसे क्या कर देंगे। तो ये कत्ले हक है, क्योंकि इस्लाम में एक कैंसर पैदा हो गया है, इसको छोड़ दिया गया तो ये कैंसर बढ़कर क्या करेगा, पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में लेगा, इसलिए इसको सफाया करो। और तीसरे नंबर पर कोई शादीशुदा मर्द है या औरत है और जिना करता है और उसका जुर्म साबित हो जाता है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। ये 3 कत्ले हक की सूरतें हैं, लेकिन मैंने बताया कि ये तीनों किसके काम हैं, अदालत के काम हैं, किसी फर्द के काम नहीं है। और आगे फरमाया तीसरी बात जो इनके गजब का सबब बनी, ज़ालिका बिमा असव व कानू यातदून, कि ये अल्लाह की नाफरमानी करते थे और हद से तजावुज करते थे। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम।